سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. حسن بصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی باتیں اگر میں بیان کر شروع کروں گا تو یقیناً یہ ہمارا وقت محدود ہے، اس کے لیے تھوڑا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ آپ وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ کے اندر آپ کا شمار کیا جاتا ہے. مجلس لگی تھی، ان کی محفل تھی، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت بہت ہی زیادہ فقر و تندرستی ہے، یعنی غربت ہے، کیا کروں؟ دوسرا شخص حاضر ہوا کہ حضرت میرے اولاد ندیہ نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ وظیفہ بتائیے. تیسرا شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ میرے باغات کا پانی خشک ہو گیا، حضرت کچھ بتائیے کیا پڑھوں اس کے لیے. تو تینوں آدمی کی مختلف کیفیت تھی، مختلف حاجات تھیں. یعنی ایک فقر فاقہ پر تھا، ایک اولاد کے لیے مطمئن نہیں تھا، ایک ظاہر ایک اپنے رزق کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے باغات سے پانی خشک ہو چکا تھا، پانی بغیر تو باغ جل جاتا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وظیفہ بتایا، تینوں کو ایک ہی وظیفہ، اور فرمایا کہ کثرت سے توبہ استغفار کرو. تو وہاں جو ایک شخص بیٹھا تھا اس پر تعجب ہوا کہ نہیں حضرت، یہ تو تین مختلف چیزیں تھیں اور تین مختلف کیفیات و حالتیں تھیں، آپ ان تینوں کو وظیفہ ایک ہی بتایا. تو حضرت بصری نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے اموال و اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو معتقد نہیں؟ سورہ نوح آیت 10-13. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں اس پر فرمایا ہے کہ ہر بیماری، مصیبت، پریشانی، آفات، ناگہانی بیماریاں
ناگہانی مصیبتیں، دنیاوی طور پر بنتہا پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی، مال کی طرف سے پریشانی، کاروبار کی طرف سے پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی، رشتہ داروں عزیزوں کب سے پریشانی، ناگہانی عجیب عجیب بیماریوں سے پریشانی، آفات سے پریشانی. اور آج تو خیر وقت ہی ایسا ہے کہ اس وقت سب انسان عذاب کے اندر گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اس کا ایک علاج اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ تھا استغفار. کثرت سے اللہ کے حضور کے اندر استغفار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول مبارک تھا جو ہمیں کر کے دکھایا کہ ایک ہی نشست کے اندر آپ 70 بار استغفار فرماتے تھے. اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ 100 بار استغفار فرماتے تھے آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بے انتہا تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ استغفار ہے جو انسان کے تمام مصائب کا حل پیدا فرما دیتی ہے. جیسے میں نے آپ کو حسن بصری رحمۃ اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مثال عطا فرمائی. اب جب یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب استغفار اس کے علاج استغفار کریں، تو ہم اس سے ایک چیز یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کے کلمات کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہم 1000 دفعہ پڑھیے، کوئی کہتا 200 دفعہ پڑھیے، بجا. لیکن یہ حقیقی توبہ نہیں ہے، یہ وظیفہ ہے. یہ وظیفہ ہے جو حقیقی توبہ کے بعد کارآمد ہوتا ہے انسان کی. یاد رکھیں، حقیقی استغفار اور توبہ جو ہے اس کے بعد حقیقی توبہ کیا چیز ہے؟ حقیقی توبہ جو ہے جب انسان وہ حقیقی توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد جب یہ کلمات پڑھتا ہے تو سبحان اللہ اس کے اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ وظیفہ بن جاتا ہے. یعنی جس توبہ کرتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے، اور توبہ کیا ہے؟ آج کل ہم جس طرح حالات سے گزر رہے ہیں تو لوگ پڑھتے ہوں گے، استغفار کی تسبیح کرتے ہوں گے، تو بھائی سنیں، اس سے کام نہیں بنے گا. بلکہ توبہ استغفار کا مقام ایسا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں سے نادم ہو کر 3 چیزیں چاہیے اس کے لیے. 3 چیزیں ایسی چاہیے جس کے ساتھ اس کی توبہ ہوتی ہے. پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جائے اور بے انتہا شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. چھپانے کی تو بات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. میں یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں. وہ دنیا سے بالکل چھپی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو گناہ ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے. تو اس کے سامنے اظہار اتنی شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے بہت برا کام کیا. پہلی ندامت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس گناہ کو کرتے ہیں اللہ سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ کو ابھی چھوڑتا ہوں. دوسری کنڈیشن ہے کہ اس گناہ کو ابھی چھوڑتا ہوں، پینڈنگ نہیں. یہ کوشش کروں گا، یہ میں فلاں کروں گا. ایک شخص میرے پاس آیا دعا کے لیے، وہ طریقہ میں بتاؤں گا کہ دعا 2 قسم کی ہوتی ہیں. تو تقریباً مجھے اس کے ساتھ کافی مجموعہ تھا، آدھا گھنٹہ لگ گیا. جی میں نے توبہ کرنے میں آ جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے، تم یہ کرو گے، داڑھی رکھو گے؟ جی کوشش کروں. میں
تمہیں کہنا پڑے گا اللہ سے یہ میں نے رکھنی ہے، وہ گناہ کو چھوڑنا ہے، تب تمہاری توبہ ہوگی. پھر پیچھے ہٹ گیا. میں سوچ پوچھتا جی ٹھیک ہے جی میں توبہ کرنا ہے، میں آ جاؤ. پھر آ گیا. میں ٹھیک ہے چلو بولو، انشاءاللہ میں کوئی داڑھی رکھوں گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. یعنی آدھا گھنٹہ تک اس نے، آپ تصور کریں، یہ میرے ساتھ ہوتا رہا. پورا مجموعہ تھا مسجد کے اندر. پھر پیچھے ہٹ گیا. پھر سوچتا رہا جی ٹھیک ہے میں توبہ کرنا جی، آ جا بھی. پھر آیا، پھر وہی. آخر آدھے گھنٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا کام بھی آسان کیا، اس کا کام بھی آسان کیا، اور اس نے کہا جی میں آج سے داڑھی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو ندامت تھی اس کی گناہ کی، اور پھر اس کا وعدہ تھا کہ میں گناہ چھوڑتا ہوں. تو بتا رہا ہوں جو قرآن کو بتا رہا ہوں، جس سے کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر معاملہ یعنی بڑی سے بڑی بلائیں نکل جاتی ہیں. توبہ سے بڑا کوئی وظیفہ کوئی نہیں ہے. یہ ہے توبہ. یہ جو آج حالات ہیں کچھ بھی نہ ہو، سوال اتنا بڑا حصار ہو جائے گا آپ کے گرد. سرنڈوں میں حصار سمجھتے ہیں، یعنی گھیرا پڑ جائے گا اللہ کی رحمت کا. جس گھر میں توبہ ہوگی، ایسی توبہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں، جس گھر کے اندر یہ توبہ ہوگی، یقین کریں قرآن گارنٹی دیتا ہے کرونا کیا، کرونا کا باپ بھی نہیں پہنچ سکے گا وہاں پر. تو پہلے ندامت ہونی چاہیے. پھر دوسری بات کیا، اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے کہ یہ ختم جی ہے، آج سے پھینکتے ہیں یہ چیزیں، ہم یہ گانا بجانا ختم آج سے. کیونکہ ان چیزوں کے کرنے سے ہو کیا رہا ہے، اللہ اکبر. سوچیں کتنا بڑا کہ پکڑ کے ایسی جگہ پھینک دیتا ہے آدمیوں کو، جب وہ مرض ہو جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا وہ. عجیب موتیں ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو چانس دے رہا ہے. تو ندامت شرمندگی. دوسری چیز اسی وقت اس گناہ کو ترک کرنا. ڈرامہ نہیں چلتا. میں بتایا نا آدھا گھنٹہ میرے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ ہی کام ہو. اور تیسرا کام سبحان اللہ، تیسرا کام ہم نے یہ کہنا ہے کہ آندہ کروں گا بھی نہیں. بولے سبحان اللہ. تین چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں، یعنی ندامت ہے بے انتہا شرمندہ اللہ تعالیٰ. نمبر 2 یہ ابھی ختم، اٹھا کے باہر پھینکیں ان چیزوں، جن چیزوں سے آپ گناہ کرتے ہیں. جو شیو کراتی ہیں، آپ کو داڑھی کٹاتی ہیں، اسی وقت بیک کریں، اسی وقت باہر پھینکیں. جس طرح عورتیں جو گناہ کرتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، اسی وقت توبہ. اس کا نام توبہ ہے. اللہ کے ساتھ چکر بازی مت کرو. نمبر 3 آئندہ نہیں کروں گا. یہاں آپ خدشات ہے، یار ہو جائے گا مجھ سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. میں تو اگر پھر مجھ سے پھر یہ گناہ ہو جائے گا، میں تو پکا عادی ہوں. تو سنیں اللہ نے کتنا رحم فرمایا ہے. اس کے لیے پھر یہ وظیفہ پتا ہے کہ دن کے اندر تو 100 دفعہ استغفار کر لیا کر، جو تجھ سے گناہ ہوگا میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا. غفور الرحیم. تو نے معافی مانگی ہے، میں تجھے معاف کر دیا. لیکن تیرے نفس کی وجہ سے اچانک تجھ سے مشکل سے پھر تجھ سے غدہ ہو گیا، پھر تو بہت شرمندہ ہے. تو کہے گا پھر میں استغفار کے اس وظیفے سے ان گناہوں کو ختم کرتا چلا جاؤں گا. پھر استغفار کام آتی. پھر اللہ کی رحمت سے امید کرے. پھر وہی کہ میں نہیں کروں گا، اور پھر استغفار ساتھ پڑھے، وظیفہ پڑھے، اور نیت پھر کر دے کہ انشاءاللہ غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ میں نے پھر یہ کام کر دی ہے، اس سے غلطی ہوگی. پھر استغفار پڑھے گا. ایک دفعہ پکی توبہ، حقیقی توبہ. اس کے بعد پھر استغفار کی تسبیحات. جب غلطی ہو جائے فوراً استغفار کی تسبیح، ندامت، اللہ معافی مانگی، تو پھر پٹی پہ انسان چلتا چلا جاتا ہے، تو محفوظ رہتا ہے. اس کا نام ہے توبہ استغفار. میرے بھائیوں، جس گھر میں یہ توبہ ہوگی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، یعنی پہلے توبہ حقیقی کرنی ہے ان 3 چیزوں پر. توبہ حقیقی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر استغفار کی تسبیح کو پکڑنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 دفعہ آپ استغفار کرتے تھے. نبی ہم 70 بار بخاری شریف کے اندر روزانہ 70 بار سے زیادہ استغفار فرماتے تھے. التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ. حدیث میں کہ جو اس نے گناہ سے توبہ کر لی، پیشہ آسمان زمین کے برابر اس کو گناہ ہے. زناؤں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدماشیوں کے ڈھیر لگے ہیں. التائب من ذنبی لمن لا ذنب لہ. کہ تائب گناہ کرنے کے بعد وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. ختم شو. اللہ کی رحمت اس قدرتی عظمت، بزرگی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ولایت کی منزلیں طے کر لیتا ہے آدمی 1 سیکنڈ کے اندر. حقیقی توبہ کے بعد حقیقی توبہ، ندامت، گناہ اس وقت ترک، اور نہ کرنے کا وعدہ. اس پر نہ کرنے کے وعدے کے بعد
پھر گناہ انسان چھوٹے موٹے جو ہو رہا ہے ساتھ میں ہو جائے وہ وظیفہ جو ہے استغفار کا، استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب، تو تب وہ کام آتی ہے۔ ہم نے کی توبہ تو کی، تصویر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کام وہی سارے کیے ہوتے ہیں۔ میں جی کرنا تو انہی تصویر کرنا، 1000 تصویر کرتا ہوں، 50,000 تصویر کرتا ہوں، 100,000 تصویر کرتا ہوں، اس سے کیا فائدہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہیں، توبہ کرو، گناہ بخشو اللہ تعالیٰ سے، حقیقی توبہ کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بالکل غفور رحیم۔ غفور کہتے ہیں معاف کرنے کو، جو معافی مانگو گے تو معاف ہوگی نا، گناہ کیے جا رہے ہیں وہی یار تم نماز نہیں پڑھتے، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ کون سا غفور ہے؟ کتنا بڑی تو کہ میں گناہ کرتا رہوں گا وہ مجھے بخشتا رہے گا۔ غفور مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، اور معاف اس وقت کیا جاتا ہے کوئی معافی مانگی، بھئی آپ میرے پاس پیسے لینے ہیں، بڑا سخی ہے، میں بہت سخی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، تو آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کو دوں گا نا۔ آپ میرے پاس آ جائیں، بڑا سخی اور بات ادھر کی کرتے رہیں، ادھر کی کرتے رہیں، اور جا کے کہیں جی میں تو گیا تھا مجھے کچھ دیا نہیں، تو بندہ پوچھے گا آپ نے ان سے مانگا کچھ چیز ڈیمانڈ کی کہ جی نہیں، کہ پھر تو پاگل۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، کہتا ہے میں غفور رحیم، غفور کا مطلب معاف کرنے والا، معافی مانگو معاف کر دے گا۔ لیکن نہ مانگے بغیر آپ یہ کام کرتے ہیں تو بہت بڑا بہتان ہے کہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان سے کہو جی آپ گناہ کیوں، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ بڑا غفور رحیم، معاف کر دے۔ بالکل ہے بھائی، معافی مانگو تو صحیح اس سے، بغیر معاف کیے آپ کو کیسے معاف کر دے گا؟ حقیقی توبہ، تو حقیقی توبہ کر لے آدمی انسان، اس کے بعد پھر وہ وظیفہ کرے استغفار کا، تسبیحات کرے، پھر نور نور ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے بخشش مانگو، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا غفور رحیم ہے، مانگو، یعنی بخشش مانگو تو وہ بخشے گا نا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اموال اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے باغات لگا دے گا، تمہاری نہریں جاری کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے موت کی نہیں ہو تم۔ بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، سب کا علاج اللہ پاک نے کس میں رکھا ہے؟ توبہ حقیقی کے اندر رکھا ہے۔ اس کو حقیقی توبہ کہتے ہیں، تصویر میں نہیں، حقیقی توبہ میں۔ اب توبہ کا طریقہ میں نے آپ بتایا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب توبہ کی کیسے جائے؟ توبہ کی کیسی جائے؟ یا مؤمنان يبايعنك على أن لا يشركن بالله، یہ ہے قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھ لی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں توبہ کرنے کا، حقیقی توبہ کا ایک بہترین راستہ بتایا ہے۔ بہترین راستہ یہ قرآنی راستہ ہے، اس سے کسی انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں اس غرض سے، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ وہ آپ سے توبہ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، خاص عورتوں کا ذکر ہے، اس میں مرد بھی ہیں دونوں۔ وہ کون عورتیں تھیں؟ وہ مومنات تھیں، نماز پڑھنے والی صحابہ تھیں۔ ان کے بارے میں لازم ہے ہر آدمی کے لیے، یہ نہیں میں بہت متقی ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو فرم نہیں، یہ حقیقی توبہ آپ کرنی پڑے گی زندگی کے اندر آپ کو۔ اور حقیقی توبہ کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اس وقت سرکار اس میں زمانہ تھا، آپ حیات تھے، قرآن اتر تھا، تو یہ تو قیامت تک چلنی تھی بات۔ تو جس طرح ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جانشین مقرر فرمایا ہے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، علم کے لیے، اسی طرح اس توبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جانشین مقرر فرمایا ہے۔ ان کو مشائخ کرام کہا جاتا ہے، لوگ اس کو پیر بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مشائخ کرام ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ نبی اکرم سے وارث ہیں اس عمل کے لیے، اس چیز کے لیے کہ لوگ ان کے پاس آئیں اور وہ ان کو توبہ کرائیں اور بیعت کرائیں۔ اس طریقے سے اس قرآن میں آیا ہے۔
جب آپ کے پاس مرد یا کوئی عورت آئے، نبی پر مخاطب اللہ تعالیٰ، تو آپ کے جانے کے بعد جو وارث آپ کے ہوں گے، جب ان کے پاس کوئی عورت آئے یا مرد آئے اور وہ چاہتا ہو کہ وہ مجھ سے توبہ کرنی ہے، تو اس کو پکی توبہ کرتے ہیں، تو اس کے پاس جا کے کہ حضرت مجھے آپ توبہ کرائیں، تو پھر یہ طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس کے بعد دوسری سٹیج آئے گی. پھر جب آپ اللہ والے کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے وعدے لے گا پہلے. اچھا بھی آپ توبہ کرنے آئے، ٹھیک بیٹھ جائیں. پھر ان گناہوں کو بتائے گا. اس سے قرآن نے پوری لسٹ دی ہے کہ یہ گناہ تم نے نہیں کرنے. اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یشرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. یعنی وعدے لیے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گی، عورتیں کریں، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم بہتان کی اولادوں کو اپنا نہیں بتائیں گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان یعنی عزت کی ہم حفاظت کریں گے. یہ وعدے لیں. نبی اللہ فرمایا نبی پر سے. تو آج کے جو گناہ پہ شیخ وعدے لیتا ہے اس عورت سے بھی اس مرد سے کہ آپ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. وہی اس نے بتایا اس گناہ کو اس وقت چھوڑنا، اسی کو کہے گا ہاں جی میں بھی یہ نہیں کروں گا. سیکنڈ سٹیج. ٹھیک ہے. وہ وعدے لے گا پھر آپ سے، بڑے ہو کے آپ کے وعدے دیں گے انشاءاللہ. میں کیونکہ ایک جنت کی مل رہی ہے الحمدللہ، کتنے انعامات مل رہے ہیں سب بلاؤں سے. جیسے آج یہ مصیبت ہے، ہر آدمی کو یہ توبہ کر لینی چاہیے. مصیبت کیسی تیسی، یہ سب سے بڑے یہ جو ہے اس بیماری کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علاج رکھا ہے اس کے اندر، جو قرآن میں بتایا ہے توبہ. کوئی علاج اس کا سوائے توبہ کرنے. کفار کے لیے کیا علاج ہے؟ ایمان. اگر یہ ایمان لائے ان سے عذاب اللہ ختم کر دے گا اس عذاب. اور مومن کے لیے کیا علاج ہے؟ جو مومن ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے علاج کیا ہے؟ توبہ ہے. تیسرا ہے ہی کوئی نہیں، تیسرا کوئی نہیں. اور یہ حقیقی توبہ جو میں نے آپ بتائی علاج بتایا جا رہا ہے کہ کسی اللہ والے، کسی مشائخ کے پاس، شیخ کے پاس آپ جائیں جو یہ کام کرتا ہو. الحمدللہ ڈرامہ والا نہ ہو. وہ تو اللہ نے جو بنائے ہوتے ہیں مشائخ، ان کے انداز ہی مختلف ہوتے ہیں، ان کی زندگی ساری سنت اور شریعت پر ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی دھوم دھڑ کا تماشا بالکل ہی نہیں ہوتا. تو ہر چیز شریعت کے مطابق کرتے ہیں. مجال ان کی مجلس میں کوئی عورت آگے بیٹھ جائے کہ عورت کوئی سامنے آ جائے، یہ بال پردہ عورتوں سے باتیں کریں یا فلاں کام، یہ کام، دھوم دھڑکا کچھ نہیں. وہاں کسی قسم کے مسائل ہوتے ہی نہیں. یہ کافر ہے، یہ وہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں. وہ فکر ایک ہوتا ہے آخرت کا اللہ والے کے پاس. اس کی مجلس ہی عجیب ہوتی ہے. عورتوں کو پردے میں بیعت کرتے ہیں، جیسے آج کل ٹیلی فون میں بیعت کیا جاتا ہے. سامنے کبھی نہیں بٹھائیں گے عورتوں سے، مردوں کو سامنے بٹھا کے بیعت کرتے ہیں. وہاں شریعت ہوگی، وہاں سنت ہوگی. آپ کو وہاں کچھ دوسری چیز نہیں ملے گی. اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اچھا شیخ، پکا شیخ ہے. وہاں یہ نہیں کرامات، کش بیٹا دے دو، یہ بٹکے دے دو، فلاں جادو کا ٹونا یہ ہو گیا، کچھ نہیں چلتا وہاں کا، بالکل نہیں. وہاں یہ نہیں. وہاں تو ایک کام ہوتا ہے، کیا کہ بندے کو رب سے ملا دینا. سبحان اللہ. بس وہاں یہ جس انسان جو شیخ جو یہ کام کرتا ہو، کس کا کام صرف کچھ نہ ہو، صرف الحمدللہ وہ اللہ کو، بندے کو اللہ تعالیٰ ساتھ ملا دیتا ہوا، توبہ کراتا ہو، سچی توبہ، پھر اس بندے کی حفاظت کرتا ہو، ساتھ اس کے ساتھ محنت کرتا ہو اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہو. یہ نہیں اور یہ بیعت کرتے ہیں بس ٹھیک ہے تو میرا مرید ہو گیا، صحیح ہے، پتہ ہی نہیں مرید کدھر گیا، بیعت کدھر گئی ہے. نہ وہ گناہ کرتا ہے پھر رہا ہے، عورت بھی گناہ کرتی پھر رہی. یہ ہمارا تو اس سے تعلق ہے، ہمارا جو فلاں پیر سے تعلق ہے، یہ فلاں گدی سے ہمارا تعلق ہے. اور یہ تیرا تعلق ہوتا بے وقوف، ذرا عقل کرو کہ ایک بجلی کا کنیکشن آپ کسی سے ملائیں گے تو اس کمرے کے اندر روشنی ہو جائے گی. جس کمرے کا آپ کنیکشن کسی دوسرے اس سے ملائیں گے، جا کے دوسرے کمرے کے سوئچ سے ملائیں گے. ایک کمرے میں سوئچ ہے، آپ اس کمرے میں اندھیرا ہے تو آپ نے اس کمرے کو روشن کرنا ہے تو آپ تار لے جا کے دوسرے کمرے کے اندر سوئچ میں ملا دیں تو آپ کا یہ کمرہ روشن ہو جائے گا. اس کا کتنا ہے کنیکشن. جب تیرا اس پیر کے ساتھ کنیکشن ہے تو اس پیر کے اندر کتنی روشنی ہے کہ تیرے گناہ ہی نہیں ختم ہو رہے، وہ تیرے ساتھ محنت ہی نہیں کر رہا. نہیں جی نہیں، بس میں تو تعلق ہے. سبحان اللہ. کنیکشن تو اس لیے کیا ہے، بیعت تو اس لیے کیا کہ آپ کے ساتھ محنت کرے، آپ کو گناہوں کے بچائے،
جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا اس کے ساتھ محنت کر کے آپ کو سمجھائے. نہ ملاقات، نہ لینا، نہ دیکھنا، تربیت، نہ اصلیت، کچھ بھی نہیں پتا، لینا نہ دینا. ایسی چیز نہیں. دوڑ دوڑ پاس اور جی فلاں چل رہا ہے جی، کھانے چل رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے جی، اے ہو رہا ہے، رونقیں لگی نہیں، ایک کش میں جی کوئی وہ کش بتا رہا ہے جی، کچھ نہیں وہاں چلتا. یہ سب بکواس ڈرامہ ہے. قرآن طریقہ پتا ہے. یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں اس غرض سے وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اللہ سے، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا آپ ان لوگوں سے وعدے لیں، ان خواتین سے وعدے لیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم نہ بہتان والی اولاد لائیں گے جس کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شعور سے جنین دعویٰ کر کے بنا لیتے ہیں، اور مشروع باتوں پر یعنی شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. فی معروف، اور ہم وعدہ کرتے ہیں فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو بس آپ ان کو بیعت کر لیجئے، آپ ان کو قبول کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ، کتنا بڑا انعام بتایا. سبحان اللہ. جب کوئی شخص اس طرح حقیقی توبہ کرتا ہے کسی شیخ کے ہاتھ پر جا کر، انعام دیکھیں کتنا بڑا بتا رہا ہے. فبایعہن، آپ بیعت کر لے کیجیے ان کو، انہوں نے وعدے کر لیے ہیں، ان کی توبہ قبول فرمائے. واستغفر لہن اللہ، اب اللہ فرما رہے ہیں نبی پر کے کہ آپ ایک کام کیجیے، انہوں نے یہ کام کیا ہے تو آپ ان پر ایک مہربانی فرمائیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. اللہ واستغفر لہن اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج بھی جب کوئی عورت یا مرد اس طرح کسی اللہ والے کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے، فضل سے پوری امید ہے اس قرآن کی آیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس شخص کے لیے دعا فرماتے ہوں گے، ہاتھ اٹھاتے ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، یہ عورت بھی معافی مانگ رہی ہے، نبی پر آپ بھی اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. ان اللہ، میں تو اللہ ہوں. اب یہاں فرمایا غفور رحیم، اللہ میں تو اللہ ہوں. یہ سب مانگنے والے میرے پاس آ گئے ہیں تو میں تو غفور ہوں، میں تو اللہ ہوں، جو چاہے کر دوں. فرمایا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، اس کو بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہوں. جن جن جگہوں پہ اس نے گناہ کیے گناہوں، ان جگہوں سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں. یاد رکھیں ایسی توبہ کرنے کے بعد کسی کو اپنے گناہ بھی یاد نہیں کرنے چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے ان باتوں کے لیے، سوچنا نہیں چاہیے. غفور فرمایا پھر رحیم. بزرگان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں غفور، سارے ہی معاف، سب کو بلا دیا جہاں کچھ تھا. اور رحیم یہ مبالغہ کسی ہے. اب میری رحمت کا نظارہ دیکھیں، گناہ معاف کرنے کے بعد جو شخص اس سے پہلے کیا تھا، گناہوں میں جہنم کی آگ میں سڑا ہوا تھا، حرام زدی ہیں، بدماشی ہیں، زنا، بہت نہیں کیا کچھ کیے کھڑا تھا،
لیکن جب اس نے ایک دم یہ کام کیا تو اس کے دیکھیں تصویر کا رخ دوسری طرف کیا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا. اب کیا ہے؟ اللہ ہو کیا ہو گیا؟ رحیم. اللہ کا اتنا پیارا ہو گیا، اتنا پیارا ہو گیا. اللہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں تیری رحمت کے ساتھ تیرا معاملہ کروں، رحمت کے ساتھ تیرا معاملہ کروں. کیا معاملہ کرنا ہے؟ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جمع کر دو. اس کے سارے گناہوں کو جمع کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو میں جاؤ اس سارے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دو، اس کے اعمال نامے شامل فرما دو. یہ کیا ہے؟ حقیقی توبہ. سبحان اللہ. یہ ہے بھائی توبہ. مجھے بتائیں ہے کوئی مرد یا عورت جو ایسی توبہ کرے؟ جب یہ توبہ ہو جاتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی رحمتیں آ جاتی ہیں. رحمتیں اس شخص پہ آتی ہیں سبحان اللہ، اس پہ نور اترنا شروع ہو جاتا ہے اپنے وعدوں پہ قائم. جب اس نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. کتنے انعام ملے توبہ کرنے پر؟ نمبر 1 سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت ملی. نمبر 3 اللہ کی طرف سے رحمت عظیم نصیب ہوئی کہ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، یعنی جنت کی قسمت بن گئی. اس کو کہتے ہیں حقیقی توبہ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیح 100 دفعہ کریں، اور پھر آپ کا شیخ آپ کو جو ذکر دے گا وہ گریٹ ہوگا، وہ آپ کے گناہوں کو ختم کرتا چلا جائے گا. پھر شیخ کیا کرتا ہے؟ پھر شیخ کو ذکر سکھاتا ہے، مرید کو ذکر سکھاتا ہے، عورت کو یا مرد کو. کہتا اب میں تمہیں ذکر بتاتا ہوں. اس ذکر سے فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں استقامت ہو جائے گی. جو تم نے وعدے اللہ سے کیے ہیں شیطان آئے گا تم سے اس وعدے کو توڑوائے گا، بلوائے گا اور دوبارہ اس لائن پہ چلنے کے لیے تمہیں مجبور کرے گا. تو فرمائے اس کے لیے اللہ نے جو نسخہ رکھا ہے وہ کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون. توبہ حقیقی توبہ کے بعد اپنے شیخ کا دیا ذکر آپ کو ہمیشہ قائم رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تفلحون کا وعدہ کر رہا ہے کہ یہ تیرا کثیر ذکر جو تیرے شیخ نے دیا ہے اس پہ تو قائم رہا کرتا رہا تو 2 چیزیں تجھے ملیں گی. ایک تو اپنے وعدوں پہ بھی استقامت رکھے گا، وہ پورے کرتا چلا جائے گا، شیطان تیرے نزدیک بھی نہیں آئے گا. اور دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ گارنٹی دے رہا ہے یقیناً تو فلاح پا جائے گا، اور تو الحمدللہ اس دنیا سے جب جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ہے دین چھوٹا سا. بتائیں آج اللہ نے جو عذاب دیا ہے مومنوں کو وہ اس لیے تنبیہ دی ہے کہ جو ہم بھٹکے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، میوزکوں سے، گانوں سے، فحاشی سے، گند سے، بے حیائی سے. ہمارے اوپر دنیا کی دولتوں کا جو غبار چڑھا ہوا ہے. عورت بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہی ہے، بے پردے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں بچے کدھر ہیں، وہ کدھر ہے، خامد کدھر ہے. ایک عجیب وحشت کی زندگی گزار رہے ہیں مومن. پیسہ آ جائے وہ پیسہ کہیں سے. بیٹیاں جوان ایسے لباس فاش لباس پہن کے گلیوں میں پھر رہی ہیں. صبح سے جاتے ہیں شام کو پتہ نہیں کہاں گئی، کس آفس میں کیا کام کے. بے حیائی کا اندازہ نہیں. نہ باپ کو شرم، نہ ماں کو شرم، نہ اولاد کو شرم. تو عذاب کیوں نہ ہے بھائی؟ لیکن اللہ نے چانس دیا ہے. ایسی خطرناک بیماری ہے کرونا کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے عذاب اتارا ہے. بیماری نہیں ہے، یہ عذاب کا ایک شکل ہے. جس کو پکڑ لیا چانس دے رہے اللہ پاک تو پھر بچ نہیں سکتا آدمی، بچ نہیں سکے گا. واحد اس کا حقیقی توبہ اور حقیقی توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے. آج بھی اللہ نے دروازے کھولے ہیں. ہمت کر کے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم سچی حقیقی توبہ قرآن کے مطابق جیسے میں پڑھ کے بتایا آپ کو اس کی توبہ کر لیں. اور چانس نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے، باقی اللہ ہی جانے بہتر، لیکن جو میں قرآن کے طریقے سے بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو قرآن کی دونوں آیت پڑھی ہیں کہ کتنے وعدے کی حقیقی توبہ پر انسان کو دیتا ہے، کتنے کڑے انعام دیتا ہے. آسمانوں سے بارش، رزق سب کچھ عنایت فرما دے گا، حلال رزق آ جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ماں بہن بیٹیوں کو سڑکوں بازاروں میں لوگ بے حیا لوگوں کے سامنے بٹھائیں. آپ کام کریں گے اس میں اتنی برکت دے گا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، سارے کام آپ کے پورے ہو جائیں گے سچی توبہ حقیقی توبہ کے ساتھ.
لیکن ہم نے اگر بات نہ مانی، بس یہ نہیں ہے نماز بھی پڑھنے آئی تو وہ بھی کرنے دنیا جو ہے دنیا بھی رکھی، عجیب ایک فکر ہم کہتے ہیں، وہ عجیب بات ہے، دین بھی چاہیے دنیا بھی چاہیے مجھے اس کا فلسفہ آج تک سمجھ نہیں چاہیے، جہنم بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، بتائیے کیا ہوتا ہے؟ جس کا بات ہے کہ دنیا بھی آسن ہو اور آخرت بھی آسن ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم سارے گناہ کرتے ہیں اور جنت مل جائے، یہ چاہیے، دین بھی ہو جائے جی تو آخرت بھی ہو جائے۔ اور سکھ کی مثال ایک میں دیتا ہوں، ایک صاحب لطیفہ ہے، انہوں نے نیچے نکر پہنی ہوئی، اوپر ٹائی لگائی، سکھ صاحب، تو کوئی ان سے ملنے گیا، انہوں نے کہا یہ کیا یار تم نے ٹائی لگائی ہو، نیچے تم نے نکر پہنی ہوئی ہے، یا تو سوٹ ہوتا ٹائی کے بعد، کوئی فسکا پینٹ پہنی ہوتی ہے، تم نے یہ کیا حساب کیا ہے؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا، کہ مجھے بتائیں، کہتے ہیں نکر تم نے اس لیے پہنی ہے گھر میں بیٹھا ہوں آرام سے کھلا ڈلا بیٹھا ہوں، کیا آرام ہے اپنا گھر ہے، کہ ٹھیک ہے ٹائی، کہ ٹائی اس لیے پہنی شاید کوئی ملنے آ ہی جاتا ہے تو اس سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا دنیا اور دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہماری وہ دنیا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اس کو کہتے ہیں آسن دنیا، جو دین کے ساتھ ہو جنت بن جاتی ہے۔ یعنی دنیا بھی ہماری ایسی ہو جس میں مکمل دین ہو، ہماری شریعت کے مطابق ہمارا حلال رزق ہو، حلال باتیں ہو، حلال زندگی، اس کو کہتے ہیں دین بھی اور دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو آسن ہماری، ایسے اعمال ہم کریں کہ جب آخرت میں جائیں تو وہ ہمیں جنت میں بھیجیں۔ یہ نہیں مطلب دین ہی ہونی چاہیے تھی، آخرت بھی ہونی چاہیے تھی، دینی مال بھی کماؤ، حرام بھی کرو، یہ دنیا یہ بھی ہونا چاہیے، اور آخرت بھی کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ لو، بڑے خوش، داڑھی بھی کاٹ لیں اور ساتھ میں برا بھی کر لیں، دین بھی ہوگی دنیا بھی ہوگی۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ شیطانی خیالات ہیں، یہ قرآن کی باتیں نہیں ہیں، حدیث کی باتیں نہیں ہیں۔ اچھی دنیا مانگیں، اچھی آخرت مانگیں، دین بھی ہو دنیا بھی ہو، یعنی دین ایسا ہو، دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو، دنیا جو وہ ہمیشہ بالکل دین کے ساتھ ہو، شریعت کے ساتھ زندگی گزارے، بڑی خوبصورت دنیا ہوتی ہے انسان کی، اس کو کہتے ہیں کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہو، اور آخرت تو ہے ہی آخرت اچھے اعمال کے ساتھ۔ تو یہ چند ایک بزرگوں سے نکات سنے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی، کہ آج کی اس وقت میں اس حال میں یہ چیزیں بہت مفید ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور جو دھکے دے رہا ہے، تنبیہ دے رہا ہے کہ ہم سچی توبہ کی طرف پلٹ آئیں، حرام کاریاں بدکاریاں سب گھروں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ہم پکی مضبوطی کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باخدان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك لنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جن بہن بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا اللہ پاک تو اپنے فضل و خاص و کرم سے ان بیماروں کو شفا نصیب فرما شفا کلی نصیب فرما یا اللہ شفا کلی نصیب فرما یا اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے کہاں یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ان کی بیماریوں کو جڑ سے نکال دے یا اللہ ان کی بیماریوں کو جڑ سے نکال دے انہیں شفا کاملہ حاجت نصیب فرما انہیں ایمان والی زندگی نصیب فرما قرآن والی زندگی نصیب فرما سجود والی زندگی نصیب فرما حلال رزق والی زندگی نصیب فرما یا اللہ تم پہ رحم فرما یا اللہ اگر انہوں نے توبہ کی ہے تم کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرما ان کی زندگی کو تبدیل فرما دے یا اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی بہار لیا ان کی آنکھوں میں اپنا نور اتار دے یا اللہ ان کی زندگی کے اندر قرآن کی بہاروں کو لیا یا اللہ ان کی زندگی کو ایمان والی عملی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں میرے مولا جو بیماریوں سے ڈر کے تیری طرف پلٹتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور سچی توبہ کر لیتے ہیں وہ لوگ دنیا بھی پا جاتے ہیں اور آخرت بھی پا جاتے ہیں میرے مولا تیرے کہ ہر کام میں حکمت ہے اور فضل و کرم ہے میرے مولا ہم تیری حکمت کو سمجھ نہیں سکتے وہ بیمار جنہوں نے اللہ سے توبہ کر لی وہ بیمار جنہوں نے توبہ کر کے اپنی صحت کو مانگ لیا اللہ اکبر وہ دونوں جہان کی خوشیاں ان کو نصیب ہو جاتی ہیں نمبر ایک اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے آخرت ان کو مل جاتی ہے اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے ہمارے تمام بیماروں کو سچی توبہ کے ساتھ شفا نصیب فرما ان کی دونوں زندگی کو بہتر زندگی فرما دے یہ بھی زندگی جنت کی زندگی ہو اور جنت کی زندگی تو ہے ہی جنت کی زندگی میرے مولا یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے اپنی حکمتوں سے یا اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرما اے میرے مولا یہ عذاب جو اترا ہوا ہے کریم اس کو ہمارے لیے تنبیہ بنا دے اور ہمیں گناہوں سے میرے مولا چھٹکارا نصیب فرما دے یا اللہ ہم تو گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ اس سے دلدل سے نکلنا ہی نہیں چاہتے اے میرے مولا اس عذاب کو ایسی تنبیہ فرما دے ہمارے لیے کہ بغیر کسی اس عذاب میں مبتلا ہوئے میرے مولا ہم تیرے خوف سے اور تیرے ڈر سے سچی توبہ کر بیٹھیں تمام گناہوں کو چھوڑ بیٹھیں پاک اور صاف متقی اور تقوی والی زندگی گزار سکیں اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے ہماری توبہ کے لیے ہمارے ایسے شخص جو تیرا سچا دوست اور پکا دوست میرے مولا جیسے تم نے قرآن میں فرمایا نبی کریم کے ارشاد مبارک سے اللہ ظاہر ہوا کہ ایسی دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں میرے مولا جو لوگوں کی توبہ کراتے ہیں میرے مولا یا اللہ ہم تو اندھے ہمیں کچھ پتا نہیں ہمیں تو دنیا داری سب کچھ نظر آتا ہے تو اپنے فضل و خاص سے ہماری رہنمائی فرما یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما یا اللہ تو ہمیں
رہنمائی فرما اس راستے میں، اور اپنے اس دوست تک ملا دے جو واقعی وہ ہے جو انسان کو توبہ بھی کراتا ہے اور تجھ تک پہنچا دیتا ہے میرے مولا۔ ایسے دوست تک ہماری رسائی فرما دے۔ سچے دل سے ہم تیری رہنمائی چاہتے ہیں میرا مولا، تیری طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں اور تیری طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس کی آل کے صدقے سے، یا اللہ اس کی آل کے صدقے سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے چادر کے صدقے سے میرا مولا، تو اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ۔ اہل بیت کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا، ہمارے ایمانوں کو شفا نصیب فرما دے یا کریم۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، یا اللہ مشکلات کے لیے، ان تمام کی مشکلات اور پریشانی تو اپنے فضل و خاص سے دور فرما دے یا کریم تو اپنے فضل سے اس مجلس کا پورا ثواب تو میرے شیخ حضرت علی مرتضیٰ کو پہنچا دے میرے مولا، اس کی جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما میرے مولا، اس کی اولاد سے ولی اللہ پیدا فرما، ان سے فیض جاری فرما پوری دنیا کے اندر میرے مولا، یا اللہ ان کی خانقاہوں کو آباد فرما، یا اللہ ہر آدمی کو اپنے شیخ سے ایسی محبت نصیب فرما جیسے اللہ تو نے میرے دل میں میری شیخ کی محبت پیدا فرما دی یا کریم۔ مرتے دم تک اس محبت کو مزید کرتا چلا جا، اپنے شیخ سے میری محبت کو اور مضبوط بنا دے میرے مولا، یا رحم الرحیم یا اکرم الاکرمین۔ اپنا حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔